چین اور پاکستان دونوں قدیم تہذیبوں کے حامل ممالک ہیں جن کی تاریخ بہت پرانی اور شاندار ہے۔ قدیم شاہراہ ریشم نے دونوں قوموں کو ہمیشہ قریب رکھا ہے۔ گندھارا آرٹ شاہراہ ریشم کے ذریعے مشرق کی طرف پھیلا، جہاں یہ وسطی علاقوں کی ثقافت سے جا ملا اور یوں ایک شاندار فنی روایت وجود میں آئی۔ چینی برآمدات جیسے چینی مٹی کے برتن، ریشم اور چائے مشرقی حکمت کی علامت بن کر بر صغیر تک پہنچیں اور تہذیبی تبادلوں کی واضح مثال بنی۔ صدیوں سے دونوں تہذیبیں ایک دوسرے کا احترام اور قدر کرتی آئی ہیں، جس نے جدید دور میں ثقافتی تعاون کی مضبوط بنیاد رکھی ہے۔ نئے دور میں سی پیک جیسے بڑے تعاون کے فریم ورک کی رہنمائی میں دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے مزید تیز، ہمہ جہت اور وسیع پیمانے پر ترقی کر رہے ہیں اور نمایاں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ China Pakistan art collaboration has evolved from state lead exchanges into چین اور dynamic. پاکستان کے درمیان فنون لطیفہ کا تعاون اب مسلسل اور روایتی تبادلوں سے آگے بڑھ کر ایک متحرک اور مضبوط پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سی پیک جیسے فریم ورک کی رہنمائی میں دونوں ممالک کے ثقافتی تعاون میں جدت آئی ہے اور یہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہو گیا ہے۔ اس نے دونوں ملکوں کے فنکاروں کو ایک وسیع پلیٹ فارم فراہم کیا ہے اور تہذیبی مکالمے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس یعنی PNCA ملک کا ایک مرکزی ادارہ ہے جو ثقافت اور فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ چین پاکستان ثقافتی تبادلوں کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ 2016 میں چائنا کلچرل سینٹر باضابطہ طور پر PNCA کے احاطے میں قائم ہوا۔ دونوں فریقوں نے نمائش ہالز اور تھیٹرز سمیت پیشہ ورانہ سہولیات کو مشترکہ طور پر استعمال کیا، جس سے باقاعدہ تعاون کا نیا ماڈل سامنے آیا۔ گزشتہ دہائی میں PNCA نے چینی اداروں کے ساتھ مل کر بصری فنون، موسیقی، فلم اور ٹیلی ویژن اور غیر مادی ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے متعدد اہم پروگرام منعقد کیے ہیں۔ PNCA میں چائنا کلچرل سینٹر کا قیام دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعاون کے لیے ایک مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ہم مشترکہ طور پر پینٹنگ اور خطاطی کی نمائشیں، بچوں کے آرٹ کے مقابلے اور لوک موسیقی کے کانسرٹس منعقد کرتے ہیں اور فنکاروں کے گروپس کو پرفارمنس اور تبادلے کے لیے ایک دوسرے کے ممالک میں بھیجتے ہیں۔ پاکستانی نوجوان ان سرگرمیوں کے ذریعے چینی زبان سیکھتے ہیں اور چینی ثقافت کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، جبکہ چینی فنکاروں کو بھی پاکستان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے ایک پلیٹ فارم ملتا ہے۔ ثقافتی اور تخلیقی صنعتوں میں تعاون نئے امکانات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چین کے ثقافتی نوادرات پر مبنی تخلیقی مصنوعات کے کامیاب تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اپنے ثقافتی وسائل جیسے گندھارا آرٹ، ٹرک آرٹ اور روایتی دستکاری کو مزید بروئے کار لا رہا ہے۔ ان سے تیار کی جانے والی ثقافتی اور تخلیقی اشیاء PNCA کی گفٹ شاپس، میوزیم سٹورز اور دیگر مقامات پر نمائش اور فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ چین اور پاکستان ثقافتی اور تخلیقی صنعتوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک غیر مادی ثقافتی ورثے کے وسائل کو مشترکہ طور پر دریافت کریں گے اور ایسے اعلیٰ معیار کے ثقافتی اور تخلیقی کام کریں گے جن میں ثقافتی گہرائی اور معاشی قدر دونوں شامل ہوں۔ اس سے روایتی ثقافت جدید زندگی کا حصہ بنے گی، ثقافتی اور اقتصادی قدر میں اضافہ ہوگا اور دونوں ممالک کی ثقافتی صنعتوں کو نئی توانائی ملے گی۔ چین اور پاکستان کی مشترکہ فنکارانہ تخلیق نے فن کو قومی سرحدوں سے آگے لے جانے میں مدد دی ہے۔ ہم چینی فنکاروں کو PNCA میں نمائش ہال اور اسٹوڈیوز فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی نمائشیں اور ورک شاپس منعقد کر سکیں۔ اسی طرح پاکستانی فنکار چینی پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں اور ٹرک آرٹ، پیتل کے کام اور مٹی کے برتن بنانے جیسے روایتی ہنر پیش کرتے ہیں۔ اس سے انہیں ثقافتی اور معاشی دونوں سطحوں پر فائدہ پہنچتا ہے۔ پاکستان میں مختلف علاقائی ثقافتیں موجود ہیں جن میں بلوچستان کی ساحلی خوبصورتی سے لے کر گلگت بلتستان کی پہاڑی تہذیب تک شامل ہیں۔ یہاں غیر مادی ثقافتی ورثہ اور لوک فنون کی بھرپور روایت موجود ہے۔ چین پاکستان ثقافتی تبادلوں میں پاکستان کے اس متنوع ثقافتی منظرنامے کو مکمل طور پر پیش کرنا اور ہر روایتی دستکاری کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں کرنا دونوں ممالک کے ثقافتی تعاون کا اہم مقصد بن چکا ہے۔ ہم تمام علاقائی ثقافتوں کو اہم سمجھتے ہیں۔ ہم علاقائی دفاتر میں لوک فنکاروں کو نمائش کے مواقع دیتے ہیں اور لوک موسیقی اور روایتی دستکاری کو چین اور پاکستان کے ثقافتی تبادلوں کا حصہ بناتے ہیں۔ گندھارا آرٹ اور ٹرک آرٹ دونوں ہی دو تہذیبوں کے درمیان علم اور تجربے کے تبادلے کے قیمتی ذرائع ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ترقی نے ثقافتی تبادلوں کو نیا جذبہ دیا ہے اور ڈیجیٹلائزیشن،
چین پاکستان ثقافتی تعاون میں ایک اہم پہلو بن کر ابھری ہے۔ وبا کے دوران آن لائن تبادلوں نے دونوں طرف ڈیجیٹل ثقافتی رابطے کے لیے قیمتی تجربہ فراہم کیا ہے۔ اس وقت دونوں ممالک ڈیجیٹل آرٹ پلیٹ فارمز، آن لائن نمائش کے ہالز اور ورچوئل پرفارمنسز جیسے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں تاکہ روایتی ثقافت کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی سطح تک پہنچایا جا سکے۔ ہم چین کے ساتھ نوجوان فنکاروں کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فنکارانہ تعاون پیدا کر سکتے ہیں۔ آنے والے 3 سے 4 مہینوں میں ہم ڈیجیٹل آرٹ کے شعبے میں پیش رفت کریں گے۔ سفارتی تعلقات کے 75ویں سال کے نئے آغاز پر کھڑے ہو کر چین پاکستان ثقافتی تبادلے ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مستقبل میں دونوں ممالک ڈیجیٹل آرٹ، ثقافتی و تخلیقی صنعتوں، ٹیلنٹ ٹریننگ اور غیر مادی ثقافتی ورثے کے تحفظ میں تعاون کو مزید گہرا کریں گے۔ ہم چینی فنکاروں کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنی تکنیک اور تجربہ شیئر کریں تاکہ پاکستان کے آرٹ سیکٹر کی ترقی کو فروغ ملے۔ اس طرح آہنی دوستی پر مبنی چین پاکستان تعلقات آرٹ کے ذریعے نسل در نسل آگے بڑھتے رہیں گے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس نے جشن کے لیے ایک سلسلہ وار منصوبہ تیار کیا ہے۔ مئی میں ایک خصوصی آرٹ نمائش منعقد کی جائے گی۔ پاکستانی فنکاروں کا ایک وفد چین کا دورہ کرے گا، جہاں روایتی پرفارمنسز، مشترکہ آرٹ، نمائشیں اور تخلیقی ورکشاپس جیسی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ روایتی ملاقاتوں سے لے کر آن لائن تعاون تک اور روایتی فن سے ڈیجیٹل جدت تک، چین پاکستان ثقافتی تعاون ہمیشہ وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہتا ہے۔ آرٹ سے جڑا یہ تعاون آہنی دوستی کے مضبوط رشتے کو آگے منتقل کرتا ہے۔ 75ویں سالگرہ کا موقع ایک اہم سنگ میل اور ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ ہم چین کے ساتھ ڈیجیٹل آرٹ، ثقافتی اور تخلیقی صنعتوں اور ٹیلنٹ ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرامید ہیں۔ ہم چینی فنکاروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی اور تجربات شیئر کریں، پاکستان کی آرٹ انڈسٹری کی ترقی میں مدد دیں اور آرٹ کے ذریعے چین پاکستان کی دیرینہ دوستی کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔